خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آئیے بات کرتے ہیں ایک ایسے ادارے کی جو خدمت انسانیت کے جذبے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ پاکستان سوسائٹی فار دی ویلفیئر آف مینٹلی ریٹارڈڈ چلڈرن 20 اکتوبر 1961 سے محدود ذہنی صلاحیتوں اور ان کے خاندانوں کو اب تک ادارے کی خدمات فراہم کر چکا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کا آغاز ریلوے اسٹیشن کے قریب نکلسن روڈ پر ایک کرائے کے گھر میں 10 بچوں اور 2 اساتذہ کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ ادارہ 20 جنوری 1964 کو سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ رجسٹر ہوا۔ آخر کار یہ ادارہ مختلف عمارتوں سے ہوتا ہوا 1987 میں خصوصی بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تعمیر کردہ عمارت میں گلبرگ 3 میں منتقل ہوا۔ یہاں بچوں کو باحفاظت لایا جاتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ 2012 میں کمیونٹی میں موجود محدود ذہنی صلاحیتوں والے بچوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس ادارے نے ان بچوں کی نشو و نما کو جدید بین الاقوامی طریقے سے یقینی بنانے میں اب تک ملک کے سب سے بڑے غیر سرکاری ادارے کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ آئیے ویلفیئر کے بارے میں مزید جانتے ہیں ادارے کی صدر ڈاکٹر تسنیم رضا سے۔ میرا نام ڈاکٹر تسنیم رضا ہے اور میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ بہت سال میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں پڑھا ہے۔ امین مکتب جو ہے یہ 1961 میں قائم ہوا۔ اس کے فاؤنڈر سید یعقوب شاہ صاحب تھے۔ سید یعقوب شاہ صاحب کے 2 بچے ذہنی معذور تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹے کا نام امین تھا اور بیٹی کا نام سارا۔ امین سے یہ مکتب کا نام امین مکتب ہوا اور سارا جو تھی وہ بہت سال یہاں پہ پڑھتی رہیں اور سیکھتی رہیں، بہت کچھ انہوں نے سیکھا یہاں سے۔ تو سید یعقوب شاہ صاحب پہلے صدر بھی تھے اور 1977 تک وہ صدر رہے۔ ان کے جانے کے بعد 1977 سے 2020 تک جسٹس عامر رضا یہاں کے صدر تھے اور 2020 میں وہ رضا الہی سے وفات پا گئے اور اس کے بعد سے مجھے یہ کام سر انجام دینے کا فرض ادا کرنا پڑا۔ یہاں پہ اس ادارے میں 3 ڈائریکٹرز ہیں اور یہاں پہ جو مین پروجیکٹس ہیں وہ ایک تو امین مکتب مجھے خود ہے، اس میں مختلف ڈسپلن ہیں اور یہاں کی ڈائریکٹر جو ہیں وہ الگ ہیں۔ دوسرا پروگرام جو ہے مین پروگرام آؤٹ ریچ پروگرام ہے اور آؤٹ ریچ پروگرام کے نیچے 2 مین پروجیکٹس ہیں، ایک کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن اور دوسرا انکلوسیو ایجوکیشن۔ ان کے ڈائریکٹرز بھی الگ ہیں، تو کل 3 ڈائریکٹرز ہوئے جو 3 پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک اور کام انکم جنریشن کے لیے شروع کیا اور اس کی زیادہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچے کسی نہج پہ پہنچ کے تو مالی طور پہ خود مختار ہو جائیں۔ اس میں اس پروگرام کو ہم نے حسن روزگار پروگرام کا نام دیا اور ماشاءاللہ اس وقت 160 سے زیادہ بچے ہمارے خود مختار ہیں مالی طور پہ اور وہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں۔ میں ان سب کاموں کے لیے بہت مشکور ہوں ان سب حضرات کی جنہوں نے اس کام کو ممکن بنایا، مالی مدد سے، اپنے فزیکل ایفرٹ سے، اور بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے آنرلی کام کرتے ہیں۔ میں سب کی بہت مشکور ہوں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان سوسائٹی فار دی ویلفیئر آف مینٹلی ریٹارڈڈ چلڈرن کی سرگرمیوں کی باقاعدگی سے عہدے داران اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نگرانی کرتے ہیں۔
یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جس نے 65 سالوں میں اب تک 8,500 سے زائد طلباء اور ان کے اہل خانہ کو اپنے ادارے کی خدمات فراہم کی۔ اس انسٹیٹیوٹ میں اب 78 کا عملہ ہے اور اس کے علاوہ انکلوسیو ایجوکیشن اسکولوں میں 35 اساتذہ اور 22 کمیونٹی سروس پرسن، کل 135 سروس پرووائڈرز ہیں۔ تعلیم یافتہ ایڈمن، ہیومن ریسورس انچارج اور اکاؤنٹنٹ انتظامی اور مالی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس ویلفیئر کے تحت اس وقت مختلف پروجیکٹس کام کر رہے ہیں اور امین مکتب ایک ایسا اسکول پروجیکٹ ہے جس میں بچوں کی عمر اور ذہنی استعداد کے مطابق مختلف کلاسیں اور یونٹس بنائے گئے ہیں۔ ماہرین بچوں کی انفرادی ضروریات کے پیش نظر ان کی تعلیم و تربیت کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ہر دن کا آغاز صبح کی اسمبلی، ورزش، صحت و صفائی اور اچھی عادات کو سیکھنے پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب بچے اپنی اپنی کلاس میں چلے جاتے ہیں، جہاں ٹیچر پہلے سے طے کردہ پلان کے مطابق بچے کے ساتھ انفرادی اور گروپ کی سطح پر کام کرتی ہیں۔ تمام پروجیکٹ سے آنے والے بچوں اور ان کے خاندانوں کو ان کے مسائل کے مطابق تھراپی اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ لاہور کے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے بچوں اور ان کے والدین کو اسکول کی ماہر نفسیات کی جانب سے خط و خطابت کے ذریعے مشاورت اور رہنمائی دی جاتی ہے۔ آٹسٹک بچوں کے لیے ایک خصوصی کلاس بھی قائم کی گئی ہے جہاں انہیں انفرادی توجہ اور دیکھ بھال بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سیریبرل پالسی کے شکار بچوں کے لیے ایک کلاس بھی قائم کی گئی ہے جہاں انہیں خصوصی توجہ انٹرنشپ پروگرام باقاعدگی سے ماہر نفسیات کے ذریعے کروایا جاتا ہے اور امین مکتب کے ڈائریکٹرز ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس سال انٹر، بی ایس آنرز، پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز اور پوسٹ ماسٹر کی سطح کلینکل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ، کنیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی اور رفا یونیورسٹی، گیریزن یونیورسٹی اور دیگر مختلف کالجوں نے امین مکتب اور اس کے انکلوسیو ایجوکیشن، او آر پی اور سی بی آر پروگراموں میں اپنی انٹرنشپ مکمل کی۔ امین مکتب میں روزانہ کی بنیاد پر صحت و صفائی اور غذائیت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ مکتب کے بارے میں مزید جانتے ہیں امین مکتب کی ڈائریکٹر مس طاہرہ شاہد سے۔ میرا نام طاہرہ شاہد ہے اور میں امین مکتب میں بطور ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں۔ میں اس ادارے سے سن 1991 سے منسلک ہوں۔ تربیت اور تعلیم اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے جس میں نہ صرف بچہ بلکہ والدین کو بھی شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ والدین کی تربیت کے بغیر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بچوں کے مسائل اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے بہت ساری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جس کے اندر اسسمنٹ ہے اور کلاسز کے اندر بچہ اپنے پروگرام کے تحت کام کرتا ہے۔ میڈیکل، سیکریٹری، آرٹ تھراپی، اسپیچ تھراپی، فزیو تھراپی، باغبانی، اسپورٹس، کمپیوٹر کی تربیت، میوزک تھراپی، امور خانہ داری اور پیشہ ورانہ سہولتیں موجود ہیں۔ پیشہ ورانہ سہولتوں کے تحت جو ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام حسن روزگار ہے، اس میں تربیت دی جاتی ہے، جس میں بچہ جب یہاں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کو نہ صرف اس ادارے میں بلکہ ادارے سے باہر بھی ملازمتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بچہ جو ہے نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ اس معاشرے کا بھی کارآمد شہری بن جاتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ کفالت کا حصہ ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ادارہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور والدین کی دعاؤں سے اسی طرح قائم دائم رہے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ حسن روزگار پروگرام کے تحت آرٹ تھراپی خصوصی بچوں کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ وہ عام طور پر اظہار خیالات کرنے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس فزیو تھراپی یونٹ بیماری، چوٹ، معذوری یا عمر بڑھنے کے نتیجے میں آنے والی جسمانی مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ان کی نقل و حرکت کو بہتر بنایا جا سکے۔ وہ دستی تھراپی، علاج اور الیکٹرو تھراپی کا استعمال کرتے ہوئے علاج کے پروگرام واضح کرتے اور ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آکیوپیشنل تھراپی یونٹ میں بچوں کو ان کی روزمرہ کی زندگی اور کام کے ماحول میں کام انجام دینے کی صلاحیت کو بہتر بنانا سکھایا جاتا ہے۔
خواتین پیشہ ورانہ تھراپسٹ خصوصی بچوں میں ذہنی، جسمانی، ترقیاتی، سماجی یا جذباتی طور پر پریشان کن حالات اور سینسری ایشوز کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ بول چال اور کمیونیکیشن سکلز یونٹس بچوں کو پڑھنے، سیکھنے اور بات چیت کرنے میں سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اسپیچ تھراپسٹ بچوں کو بول چال اور کمیونیکیشن میں تاخیر، دشواری اور خرابی کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسپیچ تھراپسٹ گھر میں رہنے والے بچوں کے ساتھ ساتھ انکلوسیو ایجوکیشن اسکولوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ تھراپی کا پلان والدین کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور انہیں رہنمائی بھی دی جاتی ہے۔ طلباء کا فالو اپ ضرورت کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے۔ امین مکتب اسکول میں 2023 میں ایک نئے شعبہ باغبانی کی ابتدا کی گئی، جس کا مقصد اسے ایک باقاعدہ نرسری کی شکل دے کر پودوں کی نشو و نما اور دیکھ بھال سے متعلق بچوں کی مہارتوں میں اضافہ کر کے ذریعہ روزگار بنانا ہے۔ تمام بچے اس شعبے میں انفرادی اور گروہی شکل میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اسپورٹس یونٹ خصوصی بچوں کی جسمانی فٹنس کو فروغ دیتا ہے اور بے چینی اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے اور مثبت خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف کھیلوں اور مقابلوں میں حصہ لینے میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ہمارے 16 طلباء نے عالمی کھیلوں میں حصہ لیا اور خصوصی اولمپک سے 25 تمغے جیتے۔ والدین میں آگاہی اور آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے بچوں میں اضافے کے پیش نظر امین مکتب میں ان بچوں کے لیے 2007 میں ایک اضافی یونٹ قائم کیا گیا۔ آٹزم میں مبتلا بچوں کو یہاں انفرادی اور گروہی بنیادوں پر تربیت دی جاتی ہے۔ والدین کی بھی مستقل بنیادوں پر ان بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ کمپیوٹرز کو خصوصی بچوں کے لیے ایک معاون ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آنکھوں اور ہاتھوں کے ربط کو بہتر بنایا جا سکے۔ کمپیوٹر کے شعبے میں خصوصی بچوں کی ملازمت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عملے کی تربیت بھی 2024 سے نافذ کی گئی۔ ہم اپنے سسٹم کو کمپیوٹرائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس سے ہمارے کام کی نگرانی اور تشخیص زیادہ مؤثر ہو گئی ہے۔ آؤٹ ریچ اور انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام کے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ میوزک ٹیچر اسپیشل بچوں کی بات چیت، جسمانی اور سماجی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آواز اور موسیقی کے آلات استعمال کرتے ہیں۔ میوزک تھراپی کے بعد یہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ مختلف فنکشنز جیسے نمائش، کھیلوں، بچوں کے عالمی دن، یوم آزادی، یوم دفاع، عید ملن پارٹی وغیرہ کے ٹیبلوز میں حصہ لے سکیں۔ پیشہ ورانہ مہارتوں میں ان کی اہلیت اور دلچسپی کے مطابق ہنرمندانہ بہتری لانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ شعبہ حسن روزگار کے تحت پری ووکیشنل، سلائی، بنائی، پیکو، فیبرک پینٹنگ، امبرائڈری، کھڈی، اٹالین ڈو کے ساتھ پھولوں کی ترتیب، بلاک پرنٹنگ، قالین سازی، کروشیے ورک، ووڈ ورک اور پلاسٹر آف پیرس پر کام کر رہے ہیں۔ بچے ایپرن سیٹ، روٹی رومال، فریج کے ہینڈل، ٹیبل میٹ، ویسٹ کوٹ، میٹ رک بنانا سیکھتے ہیں۔ ووکیشنل میں لڑکوں کو لکڑی کے کام کی تربیت دی جاتی ہے، جس سے وہ فرنیچر بنا سکتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا فرنیچر بنانے کی دکانوں پر کام کر سکتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ اشیاء ہماری سالانہ نمائش میں فروغت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہ ادارہ نہ صرف خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت پر کام کر رہا ہے، بلکہ ویمن امپاورمنٹ میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 2003 میں ڈے کیئر کا آغاز کیا گیا۔ یونیسیف کے اشتراک سے سوسائٹی کے آؤٹ ریچ پروجیکٹ ORP کا آغاز کیا گیا۔ 2013 میں پنجاب ویلفیئر فار دی ڈسیبلڈ کے تعاون سے اس پروگرام میں توسیع کرتے ہوئے کمیونٹی پروگرام برائے بحالی خصوصی اطفال CBR کا آغاز کیا گیا۔ ان دونوں پروجیکٹس کی سربراہی مس ثنا قریشی کر رہی ہیں۔ آئیے اس پروگرام کے بارے میں مزید جانتے ہیں مس ثنا قریشی سے۔
میرا نام ثنا قریشی ہے. امین مکتب میں آؤٹ ریچ اور CBR پروجیکٹ کی ڈائریکٹر ہوں. 1991 میں آؤٹ ریچ پروگرام کا آغاز ہوا تھا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امین مکتب میں 4 سال سے چھوٹے بچے اور 16 سال سے بڑی عمر کے بچوں کا ایڈمیشن ممکن نہیں تھا، اور ہماری بہت سی فیملیز ایسی تھیں جو امین مکتب سے دور دراز کے علاقوں میں رہتی تھیں. ان کا بھی امین مکتب آنا آسان نہیں تھا. پیرنٹس کی اور بچوں کی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس میں ہماری موبائل ٹیم بچوں کے گھروں میں جاتی تھی اور ان کو تربیت دیتی تھی. ہماری موبائل ٹیم جو ہے وہ سائیکالوجسٹ اور کمیونٹی ورکر کے اوپر مشتمل ہے، جو بچوں کے گھروں میں جا کر ان کو ذہنی اور جسمانی تربیت دیتی ہیں. کچھ عرصے کے گزرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ بہت سے لاہور میں ابھی علاقے ایسے ہیں جہاں سے بچے ابھی ہمارے پاس نہیں آ پا رہے، کیونکہ ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اور بچوں کو زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے 2013 میں کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا. اس میں ہمیں یہ فائدہ تھا کہ اس میں ہم نے کمیونٹی ریسورس پرسنس کو آئیڈینٹیفائی کیا، جو اپنے گھروں کے قریب 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بچوں کے گھروں میں روز کی بنا کے اوپر وزٹ کرتی ہیں. آؤٹ ریچ پروگرام اور CBR پروگرام اپنی شکل میں ایک بہت ہی منفرد پروگرام ہے، جس میں ہم بچوں کو ان کے گھروں میں رہ کر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ذہنی اور جسمانی تربیت دے رہے ہیں اور انہیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ اس معاشرے کا بہترین حصہ بن سکے. آؤٹ ریچ پروجیکٹ ایک کمیونٹی پر مبنی ملٹی سیکٹرل پروگرام ہے. یہ پروجیکٹ سینٹر کے مقابلے میں کمیونٹی میں رہنے والے بچوں تک رسائی کو ممکن بناتا ہے. ابتدائی طور پر ذہنی معذور بچوں کے والدین اپنے بچوں کی رجسٹریشن اور تشخیص کے لیے آؤٹ ریچ پروگرام میں آتے ہیں. ذہنی طور پر معذور بچوں کو 5 موبائل ٹیمیں آؤٹ ریچ کی خدمات فراہم کرتی ہیں. رفتہ رفتہ متعلقہ خاندانوں کو تربیت دی جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ ٹیمیں ان بچوں اور ان کے اہل خانہ کو ان کے گھروں میں سہولیات فراہم کر رہی ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ ورکر ہر دن کے اختتام پر بچے کی روزمرہ کی سرگرمیوں اور ماہانہ سرگرمیوں کی چارٹ پر ریکارڈ درج کرتے ہیں. گھر کے دورے کے دوران ہمارے ماہر نفسیات نفسیاتی تربیت فراہم کرتے ہیں. خاندان کو بچے کے مخصوص چیلنجز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کے مطابق بچے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے. کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام نوزائیدہ بچوں، اسکول سے باہر بچوں اور نو عمری والے بچوں کو ادارے کی خدمات فراہم کرتا ہے. یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جتنی جلدی مداخلت کی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے. نوزائیدہ بچے کسی بھی کمیونٹی کی بنیاد ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایسے حساس اور بروقت اقدامات کیے جائیں جن سے خطرے میں موجود نوزائیدہ بچے ہیڈ سٹارٹ یا ارلی سٹارٹ سروسز کے ذریعے مدد حاصل کر سکیں. یہ خدمات بیگم پورہ، GT روڈ، ڈیری فارم، موہلن وال اور پنجاب کے دیگر علاقوں جیسے ملتان، فیصل آباد، مظفر گڑھ اور کوٹ ادو تک پھیلائی. آئیے انکلوسیو ایجوکیشن پروجیکٹ کے بارے میں مزید جانتے ہیں ڈائریکٹر مس تنزیلہ عابد سے. میرا نام تنزیلہ عابد ہے اور میں انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام کی ڈائریکٹر ہوں. انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام امین مکتب کا ایک منفرد پروگرام ہے جو 2002 میں شروع ہوا. اس پروگرام کے تحت خصوصی بچوں کو ان کے گھروں کے قریب عام بچوں کے اسکول میں تعلیم و تربیت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ خصوصی بچے چاہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر عام بچوں سے مختلف ہوں، تعلیمی سہولیات سے محروم نہ رہیں اور عام بچوں کے ساتھ ان کے اسکولوں میں ایک ہی ماحول میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کریں. انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام سے جہاں خصوصی بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وہاں اس کے ذریعے عام بچے بھی صبر، برداشت، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھتے ہیں. 14 سال سے زائد عمر کے طلبہ کو حسن روزگار پروگرام کے تحت انکلوسیو اسکولز میں پیشہ ورانہ تربیت دی جاتی ہے. حسن روزگار پروگرام کے ذریعے طلبہ کو ہنر سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں تاکہ وہ معاشرے کے مفید اور کارآمد شہری بن سکیں.
تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، چاہے پس منظر کچھ بھی ہو یا صلاحیتیں جیسی بھی۔ انکلوسیو ایجوکیشن اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر بچہ مختلف ہے اور ہر ایک کے سیکھنے کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان سوسائٹی فار دی ویلفیئر آف مینٹلی ریٹارڈڈ چلڈرن شمولیاتی ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ عام اسکولوں میں خصوصی بچوں کے لیے شمولیاتی تعلیم کی سہولیات قائم کی جا سکیں۔ یہ پروگرام 2002 میں بطور پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا اور 2005 میں باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام کے ذریعے بچوں کی تقریری صلاحیت، خود اعتمادی اور سماجی میل جول کو بہتر بنانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھی تعلیمی مثالوں کی پہچان کے لیے معیار میں درجہ ذیل عوامل شامل ہیں۔ ذہنی معذور بچوں کے لیے اسکولوں کی دستیابی، تعلیمی ماحول، اساتذہ کی تربیت، نصاب اور تعلیمی مواد، کمیونٹی کی حمایت اور نگرانی اور جانچ۔ ہر بچے کی کارکردگی اس کے کیس کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ تشخیص کے بعد ہر بچے کے لیے ایک انفرادی منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ شمولیاتی اسکولوں میں خصوصی بچوں کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنایا جاتا ہے جس کو ریسورس روم کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف عام طلباء کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خصوص ساتھیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں اور ان کی مدد کیسے کریں۔ ذہنی طور پر کمزور بچے بھی اسکول کی تقریبات جیسے کہ میلوں، کھیلوں اور انعامات کی تقسیم میں حصہ لیتے ہیں۔ حسن روزگار پروگرام 2022 میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا۔ یہ پروگرام محدود صلاحیتوں والے بچوں کو سلائی کڑھائی، ٹائی اینڈ ڈائی، پھول سازی، آرٹ ورک، کھانا پکانا، بیکنگ، لکڑی کا کام، قالین سازی اور کمپیوٹر ٹریننگ کی مہارتیں سکھاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ماہرین اور ماہر نفسیات انکلوسیو اسکولز کا وزٹ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے حسن روزگار پروگرام میں بچوں کو پیشہ ورانہ مہارتیں سکھا کر روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس وقت امین مکتب، آؤٹ ریچ اور انکلوسیو ایجوکیشن کے 100 سے زائد طلباء مختلف جگہوں پر ملازمتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کینٹین انچارج، کھڈی ٹیچر اور کمپیوٹر ٹیچر کا کام بھی ہمارے ہی تربیت یافتہ بچے کر رہے ہیں۔ انکلوسیو لیب میں خصوصی بچوں کے بہن بھائیوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ TDRC کے تحت اساتذہ کی تربیتی پروگرام امین مکتب اسکول، آؤٹ ریچ اور انکلوسیو ایجوکیشن پروجیکٹس میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر گھبرانے کے بجائے اپنے حالات کی بہتری کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو وہ نہ صرف اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے بلکہ بہت سے دوسرے انسانوں کے راستے کے کانٹے بھی چن سکتا ہے۔ اس راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں مگر شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ دستاویزی فلم مس روبینہ، مس پریشم، مس صدف، مس اقرا اور مس نور کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ وائس نریشن مس نور الہی۔